تدریسی طریقے. عزیز طلبہ، گزشتہ گفتگو میں ہم نے بات کی تھی خطابیہ طریقے تدریس کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی نوعیت اور اس کی خصوصیات کیا ہیں. آج ہم بات کریں گے خطابیہ طریقے تدریس کے مختلف فوائد پر، اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم لوگ لیکچر میتھڈ استعمال کریں تدریس زبان میں اور بالخصوص تدریس زبان اردو میں تو اس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو اس سلسلہ میں عزیز طلبہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ استاد کا ولولہ انگیز اور مؤثر خطاب موضوع میں دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے، دلچسپی پیدا کر سکتا ہے. کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کہ بات یہ کہ آپ کسی موضوع پر جب گفتگو سنتے ہیں تو اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ، استاد کا یا کوئی بھی شخص جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کا لب و لہجہ آپ کو موضوع کے حوالے سے سم ٹائمز آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے، سم ٹائمز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل سپاٹ ہے، اس میں آپ کے لیے کچھ ایسی بات نہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ بیان کرنے والے کا اپنا انداز اس قدر کمزور ہے کہ آپ کو اس میں دلچسپی کوئی پیدا ہوتی نہیں ہے. سو آن دا کانٹری، اگر کوئی بہتر مقرر ہو، بہتر ڈیبیٹر ہو، اسپیکر ہو، اپنی بات کو کہنے کی قدرت رکھتا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ مؤثر انداز میں بات کہے گا، اور مؤثر انداز میں کہی جانے والی بات میں تاثیر ہوگی جو طلبہ پر بھی اثر کرے گی، طلبہ کے دلوں پر اثر کرے گی، اور ان کی دلچسپی اور آمادگی میں اضافہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ کی ضرورت کے عین مطابق مطلوبہ مواد کو بہتر انداز میں اس میتھڈ میں ہم پیش کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جنرلی ہمارے ہاں نصاب لمبا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کو جلد از جلد اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ اسے مختلف چیزوں پہ، مختلف مہارتوں پہ، مختلف مشق و اعداد کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. لیکن مختصر وقت میں زیادہ بات جب آپ نے کرنا ہوتی ہے تو مرتب انداز میں وہ تبھی ہوگی جب اس میں انٹرپشن نہیں ہوگی. سو جب آپ کے پاس وقت کم ہے تو لیکچر میتھڈ کو آپ کر کے آپ اپنی بات کو مکمل دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے عزیز طلبہ کہ لیکچرز میں زیادہ معلومات مہیا ہو جاتی ہیں. یعنی جب ہم لوگ چینج آف ویوز کرتے ہیں، جب اسٹوڈنٹس انٹریکشن کرتے ہیں، جب اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپ کا سم ٹائمز وقت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، سم ٹائمز آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ لیکچر میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر کیونکہ سارا دار و مدار و انحصار ہے، تو اگر آپ نے پلان درست کیا ہے تو آبویسلی آپ سینٹرڈ رہیں گے اپنے اصل موضوع سے، اور اس کے حوالے سے آپ زیادہ معلومات دے پائیں گے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ لیکچرز کے ذریعے زیادہ لوگوں سے مخاطب ہوا جا سکتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم لوگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں، آج ورچوئل یونیورسٹی کے اس رابطے کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، وی یو ٹی وی کے ذریعے ہم کتنے لوگوں سے بول رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں سے مخاطب ہیں، ان کی تعداد کا تعین بذات خود ہم یہاں پر بیٹھ کر حتمی طور پر کر بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ تعداد ہے. ویئر ظاہر ہے کہ اگر آپ مختلف دوسرے طریقہ کار اختیار کریں تو آپ کو جگہ درکار ہوتی ہے. لیکچر میتھڈ میں ایون فار دیٹ میٹر اف اٹ از اے لائیولی سارٹ آف اے میتھڈ اور لائیولی سارٹ آف اے لیکچر، تو اس کے باوجود آپ ایک ہال میں زیادہ لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں. اگر آپ ڈیمونسٹریشن کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو جگہ زیادہ درکار ہوگی، تو لوگ کم ہوتے جائیں گے. سو لیکچر میتھڈ کے ذریعے ہم زیادہ لوگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے بعد بات یہ ہے کہ لیکچرز میں ہوتا کیا ہے کہ تعلم پر استاد کی گرفت جو ہے وہ مضبوط رہتی ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، ہم لوگ اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ کو بڑھا دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ لیکچر پہ ٹیچر کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے. نتیجتاً سم ٹائمز آپ اپنا گیون ٹائم میں لیسن پورا نہیں کر پائیں گے، کمزور اس کی تفہیم ہوگی، کچھ بچوں کو سمجھ آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن بہرحال گرفت ڈھیلی پڑ جانے سے، گرفت لوز ہو جانے سے لیکچر متاثر ہو جائے گا. اگلی بات یہ ہے کہ لیکچرز ان لوگوں کے لیے بالخصوص بہتر ہوتے ہیں جو سمعی تفہیم پہ یقین رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کے زیادہ سیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سن کے زیادہ سیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کر کے زیادہ سیکھتے ہیں. سو جو لوگ سن کے زیادہ سیکھتے ہیں ان کے لیے لیکچر میتھڈ زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ موزوں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کسی تعارف اگر آپ نے کروانا ہے، کسی موضوع کا تعارف آپ کروانا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی تاریخ یا تحقیق کی بات کریں، آپ کوئی شاعری کی بات کریں، اس کا آپ تعارفی مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایکسچینج آف ویوز سے نہیں ہوگا. اس میں کوئی ایک شخص سینٹرل رول پلے کرے گا اور وہ بتائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو تعارف آپ کا کمپلیٹ انیشیل انفارمیشن جو ہے وہ لیکچر میتھڈ میں زیادہ بہتر انداز میں مہیا ہو جاتی ہے. اس کے بعد خطابیہ انداز میں
ناقابل مشاہدہ، جن چیزوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے، تجربہ نہیں کر سکتے، ان کے متعلق بھی علم آپ دے سکتے ہیں. سو یہ وہ تمام در فوائد ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تدریس زبان میں اگر لیکچر میتھڈ کو مؤثر انداز میں استعمال کیا جائے تو اس سے ہم بہت سے فوائد لے سکتے ہیں.